अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आपको आइडिया है कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो रिसर्च बेस होती हैं। मैं कम वीडियोस बनाता हूँ, बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन कंप्लीट रिसर्च करके बनाता हूँ ताकि इन्वेस्टर्स और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको बेनिफिट हो सके। आज की मैं वीडियो लाहौर स्मार्ट पे बनाने जा रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ जिसको डाइजेस्ट करना आपके लिए आसान नहीं होगा। दो टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। नंबर वन ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी स्टार्ट में द सिटी ऑफ प्रॉफिट कहा जाता था। अगर बात की जाए कैपिटल स्मार्ट सिटी की, तो 2018 में ये लॉन्च हुआ था। इसको भी सेम लाहौर स्मार्ट सिटी की तरह सिटी ऑफ प्रॉफिट कहा जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ 2022 में कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट क्रैश कर गई और जितने भी इन्वेस्टर को नुकसान हुआ था आज तक वो पूरा ना कर सके। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट भी, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं डाउनफॉल का शिकार है, ऐसी क्या मिस्टेक्स की थी कैपिटल स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टर्स ने जो आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप भी करेंगे तो आप भी उन्हीं की तरह नुकसान उठाएंगे। नंबर सेकंड जो मेरा टॉपिक है आज की जिस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इसकी मैं थोड़ी हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा कि जिसने 2018 में जो लॉन्च हुआ था, जिससे स्मार्ट सिटी को टक्कर दी थी और स्मार्ट सिटी को बिछाड़ कर रख दिया था। जी हाँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था 2018 में, जैसे कि आपको आइडिया है कि स्मार्ट सिटी लॉन्च हुआ था और उसके साथ ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ था। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो मार्केटिंग में दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट का टफ कंपटीशन था। नो डाउट सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर बात की जाए तो नंबर वन पोजीशन जो थी वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की थी। नंबर वन पे स्मार्ट सिटी आया, लेकिन सिर्फ सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ही स्मार्ट सिटी नंबर वन पे था। अगर बात की जाए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, आरओआई की बात की जाए, तो उस हाउसिंग प्रोजेक्ट ने ऐसे आरओआई दिए थे कि आज तक भी लोग पछता रहे हैं कि 2018 में हमने स्मार्ट सिटी में क्यों प्लॉट लिया, हमने इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में क्यों ना लिया। मैं कुछ आपके सामने प्राइसेस रखने जा रहा हूँ, पास्ट हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। 2018 की बात की जाए तो 5 मरला स्मार्ट सिटी ने 18 लाख का लॉन्च किया था। बिग ऑफर कर रहा है 70,000 तक की बेसिक सैलरी और कमीशन अलहदा से, वो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स को। और अगर आप अभी लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रहायशी नहीं हैं तो भी फिक्र की कोई बात नहीं। वी आर कंडक्टिंग ऑनलाइन इंटरव्यूज टू अप्लाई नाउ इन द मोस्ट ट्रस्टेड रियल एस्टेट फर्म ऑफ पाकिस्तान। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेके मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग स्टोरी, हम चले जाते हैं 2018 में। 2018 की बात की जाए तो 2018 में स्मार्ट सिटी और ये हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। दोनों की लॉन्चिंग ईयर सेम था। तो उस वक्त अगर बात की जाए बहुत कम सोसाइटीज होती थी, मतलब कि कंपटीशन इंस्टॉलमेंट बेस्ड ना होने के बराबर था। अगर बात की जाए तो स्मार्ट सिटी उस वक्त 5 मरला 18 लाख रुपए का लॉन्च किया था इंस्टॉलमेंट पे, और इस हाउसिंग प्रोजेक्ट ने 5 मरला 35 लाख का लॉन्च किया था। अगर उसकी कंपटीशन की बात की जाए 2018-19 में, नो डाउट कि स्मार्ट सिटी नंबर वन पोजीशन ले गया सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, क्योंकि स्मार्ट सिटी ने स्टार्ट में ही अपनी मार्केट को, उनको आइडिया हो चुका हुआ था कि सबसे ज्यादा हमें जो टारगेट करना चाहिए वो ओवरसीज पाकिस्तानी में करना चाहिए। तो इस वजह से सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो नंबर वन पे स्मार्ट सिटी सेल हुआ 2018-19-20 में। अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसके लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके बारे में हर एक का कंसर्न होता है कि आरओआई क्या होंगे, प्रॉफिट क्या मिलेगा, अगर उसकी बात की जाए तो जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट ने अपना एक फेज टू लॉन्च किया है 2018 से लेके अगर अभी तक बात की जाए तो वो प्रोजेक्ट आरओआई के हवाले से नंबर वन पे है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। स्मार्ट में 5 मिला 18 लाख का लॉन्च हुआ था। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में 35 लाख विद डेवलपमेंट चार्जेस, मतलब कोई भी हिडन चार्जेस नहीं थे। जबकि स्मार्ट सिटी का जो 18 लाख का प्लॉट था इसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी थे। ये कुल मिला के 25 लाख का लोगों को प्लॉट की कॉस्ट आई। अभी पोजीशन मिल चुका हुआ है, ठीक है, दोनों साइड में पोजीशन मिल चुका हुआ है। इस वक्त स्मार्ट में 5 मिला के प्लॉट की प्राइस 35 लाख के अराउंड है। जिन्होंने 2018 में प्लॉट लिया था 35 लाख के अराउंड है। अभी आपको जो मैं फिगर बताने जा रहा हूं आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं सेम टाइम पे जो 35 लाख का लॉन्च हुआ था, लोगों ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि इतना एक्सपेंसिव हाउसिंग प्रोजेक्ट कौन लॉन्च करता है, हम तो जी
15-20 ہزار انسٹالمنٹ والا لیں گے یا ہم اسمارٹ سٹی میں لیں گے، تو اس وقت اس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں 5 مرلہ کی جو پرائس ہے جو 35 لاکھ پہ سیل ہوا تھا انسٹالمنٹ پہ، اس وقت اس کی جو پرائس ہے 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ ہے۔ وہی 2018 میں جو اسمارٹ نے سیل کیا تھا وہ اس وقت 35 لاکھ ہے، اور جو اس ہاؤسنگ پروجیکٹ نے سیل کیا تھا جس نے رائٹ نہ اپنا فیز 2 لانچ کر دیا، جس کے پاکستان کونے کونے میں چرچے ہیں، اس کے 5 مرلہ پلاٹ کی پرائس 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ ہے۔ اگر دونوں کمپیریزن کروں تو اسمارٹ سٹی میں ایک فیملی بھی نہیں رہ رہی۔ اگر اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کی بات کروں جس کی میں آپ کو سرپرائز دینے جا رہا ہوں، جو کہ آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے یا کال کریں گے تو میں آپ کو یہ سرپرائز کے بارے میں بتاؤں گا، تو یہاں پہ 1000 پلس فیملیز رہ رہی ہے۔ اٹ مینس کہ یہاں پہ امینٹیز بھی ہیں، کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں۔ سٹارٹ میں ہم نے بولا تھا اسمارٹ سٹی میں بھی انویسٹمنٹ کروائی تھی، لیکن جن کا بجٹ زیادہ، اس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں بھی ہم نے انویسٹمنٹ کروائی تھی۔ اگین وہی بات ہے کہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ رائٹ ناؤ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے۔ اگر میں بات کروں تو آپ دیکھیں، یا تو آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی آپشن ہے، یا کوئی آپ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچیں گے، تو ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایک سب سے امپورٹنٹ کنسلٹنٹ ہوتا ہے، دین پروجیکٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر کنسلٹنٹ کی بات کی جائے تو وہ آپ کو اگر بات کی جائے لوور پروجیکٹ ادھر سے پروفٹ بنا دیتا ہے۔ اگر کنسلٹنٹ اچھا نہیں ہے تو آپ بے شک ڈی ایچ اے میں بھی انویسٹمنٹ کر لیں تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے اگر آپ اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کی، جو کہ اس وقت اسلام آباد میں لانچ ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اس نے اپنے فیز 1 کی ہاف پرائس پہ 5 مرلہ اور 10 مرلہ لانچ کیے۔ ایسی اٹریکٹیو پرائس ہے کہ پری لانچ پہ اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو 50% انوینٹری سولڈ آؤٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں یا کچھ آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں، آپ کو پراپر گائیڈ کیا جائے گا۔ دیکھیں اگین میرا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں بالکل سیلفش نہیں ہوں۔ میں نے یہ چاہ رہا کہ آپ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کریں میرے تھرو، نہ میں کوئی یہ آڈینس کے چکر میں یا میں کوئی بھی، کیونکہ میں بہت کم پہلے ویڈیو بناتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی ویوز چپ چاہیے ہو یا کچھ بھی چاہیے ہو تو میری جا کے دیکھ لیں، ویڈیو کی ریشو زیادہ ہونی چاہیے، میری بہت کم ویڈیوز ہوتی ہیں۔ دیکھیں 2018 میں بہت سارے لوگوں نے مسٹیک کی، اسمارٹ سٹی والے ممبر تو چلے وہ ہے جن کے ساتھ فراڈ نہیں ہوا، ان کو ریٹرنز ملے ہیں، کم ملے ہیں، زیادہ ملے ہیں، یہ علیحدہ ڈبیٹ ہے۔ لیکن بات سمپل سی یہ ہے کہ دیکھیں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے لوگ اتنا زیادہ نہیں سوچتے، لیکن آپ جب انویسٹمنٹ کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد جب تک آپ اس کو سیل نہیں کر دیتے، وہ لاس ہو پروفٹ ہو، پھر آپ کو وہ 4 سے 5 سال آپ کے لیے پچھتاوا بن چکا ہے۔ میری اگین آپ سے وہی ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ انویسٹمنٹ ضرور کریں، پورے پاکستان میں کریں، ایون دبئی میں بھی کریں، لیکن دیکھیں اگین میں آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے، آپ چیٹ جی پی ٹی پہ ورکنگ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو وہ پراپر گائیڈ نہیں کرے گا۔ آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے ایک اچھے کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے جس کو پاس ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کو ریسرچ کر کے، کیونکہ مجھے الحمدللہ 8 ایئر پلس کا ایکسپیرینس ہے، میں پراپر ریسرچ بھی کرتا ہوں، میں ریسرچ ڈفرینٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ بھی کرتا ہوں، ایون کراچی کا پروجیکٹ پہ بھی کرتا رہتا ہوں۔ مجھے پراپر انفارمیشن ہے کہ کون سا پروجیکٹ کب لانچ ہوا، کب اس نے پروفٹ دیا۔ تو انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچا کریں۔ جی ہم چلے جاتے ہیں اپنے فرسٹ ٹاپک کی طرف، جو کہ آپ کو میں کیپٹل اسمارٹ سٹی کا بتا رہا تھا کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی بھی اسٹارٹ میں جیسے کہ دا سٹی آف پروفٹ کہا جاتا تھا، اس میں بھی سیم لوور اسمارٹ سٹی کی طرح اسٹارٹ میں تو پروفٹ دیا، لیکن ایک سرٹن ٹائم کے بعد اس کی مارکیٹ کریش کی جو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکی۔ اس کی کچھ ریزنز تو دیکھیں، اگین گورنمنٹ ہے، اگر بات کی انسٹیبلٹی ہے، نو ڈاؤٹ کہ پورے پاکستان کی مارکیٹ افیکٹ ہوئی تھی، وہ بھی ہے، لیکن اس میں موسٹ امپورٹنٹ زیادہ نقصان جنہوں نے، آپ یہ سمجھے کہ جنہوں نے 50 لاکھ لگایا تھا اور 15-20 لاکھ روپے ایگزٹ لے کے گئے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے رائٹ کنسلٹنٹ چوز نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ آپ کو یہی اویئرنیس دی ہے کہ آپ اس کے ساتھ انویسٹ کریں، آپ اس کے ساتھ انویسٹمنٹ ضرور کریں جس سے آپ کنونس ہو رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کا دل نہیں مان رہا، اگر آپ کو کوئی بھی کنسلٹنٹ، ٹھیک ہے، اگر آپ کنونس نہیں کر پا رہا تو کوئی بھی مجبوری نہیں ہے، آپ کوئی اور پروجیکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ پر ارجنسی ڈال رہا ہے، بکنگ کلوز ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، تو آپ کو اس کی ایجنسی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچ سمجھ کے استخارہ کر کے انویسٹمنٹ کیا جائے۔ میرا صرف ایک مقصد ہوتا ہے ویڈیوز بنانے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ میری ویڈیو دیکھنے سے اگر ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، اگر ان میں سے چند لوگ بھی میرے کسی مشورے پہ عمل کر کے اگر ان کی انویسٹمنٹ سیکیور ہو جائے گی،
کل کو مجھے ان کی دعائیں لگیں گی، ٹھیک ہے، وہ میرے لیے دعا کریں گے. میرا صرف اور صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ اویئرنیس دینا، کیونکہ ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر بہت پیارا ہے. ٹھیک، کچھ لوگوں نے اس کو بدنام کر دی. ایسا نہیں ہے کہ اگر دیکھیں ریئل اسٹیٹ سے میں کہتا ہوں خوبصورت انویسٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. تو اگین بیک چلتے ہیں ٹاپک پہ. اسمارٹ سٹی میں مین گورنمنٹ کا فیکٹر آ جاتا ہے، اگین کنسلٹنٹ کا فیکٹر آ جاتا ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو فنڈ کی وجہ سے بیلٹنگ میں نہیں گئے. میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں بیلٹنگ میں ضرور جائے، بیلٹنگ میں ضرور جایا کریں. ٹھیک ہے، جب آپ بیلٹنگ میں نہیں جاتے تو بڑے سے بڑا برانڈ ہو، ملک ریاض کی بات کر لیں، ڈی ایچ اے کی بات کر لیں، آپ کی فائل رہ جاتی ہے. یہ بڑے سے بڑے برانڈ بھی آپ کو بلا کہتے ہیں کہ یہ آپ کی پیمنٹ ہے، یہ ریفنڈ لے لیں. آپ کہتے ہیں کیوں ریفنڈ کر رہے ہیں جی، ہمیں پلاٹ چاہیے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو ہم نے 5 چانسز دیے ہیں، اب بیلٹنگ میں کیوں نہیں آئے. اس وقت آپ کے پاس رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ سوسائٹی سے پلاٹ کلیم کر سکے. تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اسمارٹ سٹی کے ممبرز کو اس وجہ سے بھی لاس ہوا تھا جو 50 لاکھ کا 10-15 لاکھ کا سیل کر کے ایگزٹ کر گئے ہیں. ایک کنسلٹنٹ نے گائیڈ نہیں کیا، سیکنڈلی وہ بیلٹنگ میں نہیں ہے. یہ ساری اگین وہی بات ہے کہ یہ اگر باتیں کی جائیں، جو بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے، جو بھی امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، یہ کنسلٹنٹ گائیڈ کرتا ہے کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو اگین ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ لاہور اسمارٹ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کر لی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ نے کسی بیڈ کنسلٹنٹ سے کر لی یا آپ اس سے تنگ ہیں تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. رائٹ کنسلٹنٹ چوز کریں، ابھی سے اس کی سروسز لینا شروع کریں. دیکھیں وہ کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ سروسز لینے کے لیے آپ سے 15-20 ہزار 10 ہزار اگر چارج کر رہا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آپ نے جو پراپرٹی دی ہے وہ بھی تو 50 لاکھ سے 1 کروڑ کی ہے. اگر اس کی وجہ سے سوری آپ کو بیسٹ سروسز مل رہی ہیں اور وہ تھوڑے بہت پیسے چارج کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو گھبرانا چاہیے، بجائے آپ اسی کے پاس واپس چلے جائیں جس نے پہلے ہی آپ کو مس گائیڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا.